تو پھر اس میں نکلنے میں سالوں لگ جاتے ہیں، کافی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنا جو ایک کاروبار ہے، جیسا کہ ایک صاحب ہمارے یہاں کہہ رہے تھے، عبادت کی طرح اس کو چلائیں. تو عبادت میں بھی کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی ہے، صاف ستھری خلوص کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ آپ اس کو چلائیں. چند پیسوں کے لیے کسی ہمارے جوان کو وہ ڈرگ نہ دیں جو اس کا ابیوز کرے، مس یوز کریں. کوکرناگ کو ایک بار یہاں کی جو سوفشالی اور وتناڈی والے علاقے تھے، اس کو ڈرگ ہاٹ سپاٹ مانا جاتا تھا. بٹ پچھلے 3-4 سال میں یہاں پہ اس کے آگے اتنی انٹینسیو ڈرائیو کی گئی ہے کہ نمبر آف کیسز جو ہیں وہ بہت زیادہ کم ہو گئے. بٹ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ 100 دن ختم ہو جائیں گے تو اس کے بعد واپس ہم وہی چیزیں کریں گے جو ہم پہلے کرتے آ رہے تھے. کوئی خشخاش کے ساتھ لگ جائے گا، کوئی کیمسٹ جو ہے وہ رولز فالو کرنا بھول جائے گا، یا ہم اپنی جو ہے دکانوں میں اس طرح سے وہ مانیٹرنگ نہ کریں، سی سی ٹی وی کو بھی ڈیفنکٹ کر دیں گے. تو اس طرح کی چیزیں نہ. 100 دن آپ کو تیار کرنے اس لیے ہے کہ یہ آپ کو تیار کریں باقی کے سال کے لیے. یہ ایک پریپریٹری موڈ ہے. تو اس میں جو بار بار یہ فوکس ریٹس ہوتی ہیں، اس سے آپ کو یہ پورا ذہن نشی کرانا ہے کہ آپ کو باقی کے سال میں کیا کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ اس 100 دن ختم ہو گئے تو پھر ہم واپس وہی میل پریکٹسز اپنی سٹارٹ کریں گے. نہیں. تو ہمیں امید ہے کہ یہاں پہ آپ لوگ جتنے بھی آئے ہیں، تو جمع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں صرف فوٹو نہیں کھنچانا، ویڈیو نہیں بنانا ہے، کہ جب ہم یہاں سے نکلیں گے تو ہمارے ذہن میں یہ بات اچھے سے رہے گی کہ لوگ جو ہیں وہ آپ کے پاس کسی توقع سے آتے ہیں. ان کا پرسکرپشن آپ مگر پھر بھی چیک کریں. کبھی ہم اتنے زیادہ ایموشنل ہو جاتے ہیں، کسی کو دیکھیں ہم بولتے ہیں سہل دے دو اس کو تو کیا ہو جائے گا، بٹ وہی اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ بن جاتا ہے ڈرگ ابیوز کا. تو آپ رولز اینڈ ریگولیشن سے باہر نہ جائیں. پرسکرپشن پہ جیسا کہا کہ میں اس پروفیشن سے نہیں ہوں، بٹ جسٹ میں رولز کی بات کرتا ہوں، باقی جو ڈی سی اوز ہیں یہ آپ کو بتائیں گے. بٹ جب کبھی بھی کوئی ایسا ڈرگ ڈاکٹر پرسکرائب کرتا ہے، یہ میں نے خود بھی دیکھا، پرسکرپشن پہ ہمیشہ لکھا ہوتا ہے SOS کہ ایمرجنسی نیڈ میں ہی اس کو ڈرگ دیا جائے، اور 1 ٹیبلٹ وہاں پہ. جناب آپ نے اچھا سوال پوچھا. ہم نے ڈے لانگ پروگرام جو منعقد کیا نشہ مکت ابھیان کے بینر تلے، تو ایکچولی میں دیکھا جائے تو کمیونٹی ہماری ہے، لوگ ہمارے ہیں، ہم اس کمیونٹی کے ساتھ میں کام کرتے ہیں. ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس نشے کے خلاف ایک جنگ لڑیں، اس نشے کو اس معاشرے سے ختم کریں. تو جو آپ نے بتا دیا کہ یکے دکے دکانیں بند ہو رہے ہیں، وہاں کہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ وہاں ریکارڈ مینٹین رکھنے میں کوئی ان کو خطائیں ہیں، ان کو کوتاہیاں ہیں. ڈیو ٹو دیٹ ان کو 2 دن 3 دن کے لیے سسپینڈ کیا جائے. ادروائز ان کو ڈرگ ریلیٹڈ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. البتہ ڈرگ ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں وہ ہم سب کے ایشوز ہیں. ہم سب اس کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے جب تک ہمارے معاشرے سے وہ ڈرگ کے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ ختم نہ ہو جائیں. ہم تب تک بیٹھیں گے نہیں جب تک ہم اس معاشرے کو صاف شفاف ڈرگ فری سوسائٹی نہ بنائیں گے. سر ایک اور آپ سے سوال پوچھنا چاہیں گے. جس طرح سے ابھی بھی یہ کوشچن جو ہے ریز کیا گیا تھا کہ جو دور دراز کے علاقے ہیں وہاں پر ابھی بھی کمپیوٹر سسٹم جو ہے وہ انسٹال نہیں ہوا ہے بہت سارے دکانوں میں، تو ان کے لیے کس طرح سے وہ ابھی جو ہے اپنے ریکارڈز وغیرہ مینٹین کر سکتے ہیں؟ بہت خوب آپ نے فرما دیا کہ وہیں کچھ 1-2% کی بات ہے، تو زیادہ لوگوں نے کمپیوٹر سسٹم جو ہے، سافٹ ویئر کا سسٹم جو ہے وہ سب نے انسٹال کیا ہے. کہیں چلانے میں دقتیں آ رہی ہیں، یا کہیں ایک دکے کچھ 1-2% جنہوں نے ابھی لیپ ٹاپ نہیں رکھے ہیں یا سافٹ ویئر پہ کام نہیں کر رہے ہیں، وہ تب تک اپنا سیل پرچیز ریکارڈ جو ہے وہ مینٹین رکھیں گے. کوئی لیگل کام نہیں کریں گے. جو بھی ہو وہ سیل کرتے ہیں اس کا ریکارڈ مینٹین رکھیں مینولی تب تک جب تک وہ کمپیوٹر رکھ سکیں. البتہ میرا مشورہ ہے سب کو کہ سارے جو ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھائیں، لیپ ٹاپ رکھیں اور سافٹ ویئر سے کام کریں. آپ کی آسانی ہے، آپ کا حساب کتاب رہے گا، سارا ٹھیک رہ جائے گا. تھوڑے دن کے لیے سیکھنا پڑے گا اور سیکھ جائیں گے، انشاءاللہ سارا ٹھیک ہو جائے گا.